آج کل شادی بیاہ کا سیزن ہے، آئیں اس پہ آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو نکاح فرض ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نکاح میری سنت ہے اور اس کو قائم کرو۔ ولیمہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ضروری ہے، اور ولیمے کا تو بلکہ کہا گیا ہے کہ ولیمے کا کھانا ضرور کیا جائے، لیکن ظاہر ہے وہ بھی حسب حیثیت ہی ہوگا کہ جو جس طرح سے اس کو کر سکتا ہے وہ اسی طرح سے کرے۔ تو لیکن آج کل جو شادیاں ہیں، اور جو خاص طور سے میں ان لوگوں کی بات کرنا چاہوں گی اس وقت جو کہ اپر اینڈ ایلیٹ کلاس ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا نوازا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے نا کہ زائد از ضرورت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ تو وہ پھر جس طرح سے ان کے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں اور جو تقریبات ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ایک ٹرین آف ایونٹس ہے، اور وہ انکاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں، انلیمیٹڈ بھی ہوتے ہیں۔ کئی مہینے پہلے ایونٹس کا آغاز ہو جاتا ہے، جس کے اندر ڈھولکیوں سے لے کر مختلف جو ہے وہ تقریبات ہو رہی ہوتی ہیں۔ جہاں پہ ڈھولکیوں کی بات ہے، اگر تو کوئی گھر کی خواتین اور لڑکیاں بیٹھ کر اگر کوئی ڈھولک بجا لیں اور کوئی ایسے قابل اعتراض اشعار وغیرہ نہ ہوں، تو وہ اس پر ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ علماء اس کو بھی جو ہے وہ کہیں کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں ایک توازن اگر ہو تو میرے خیال میں وہ ہو بھی سکتا ہے کہ خوشی کا گھر تو لگے۔ لیکن اس کے بعد جو آغاز ہوتا ہے وہ مائیوں کی ایک تقریب ہوتی ہے، مہندی کی ایک تقریب ہوتی ہے، اور اس طرح کی اور بھی بے شمار چیزیں۔ مائیوں کی تقریب میں پیلا جوڑا پہنا جاتا ہے، اور یہ پیلا جوڑا یہ جو اور مہندی کی تقریب میں بھی گرین یا جو بھی تھیم سلیکٹ کی جاتی ہے، یہ سب جو رواج ہے یہ ہمارے جو پڑوسی ملک بھارت سے ہم نے ایکوائر کیے تھے۔ ہم یہاں پر کلمے کی بنیاد پر ایک ملک کو تو تعمیر کر سکے، لیکن جو معاشرت تھی اور جو ہمارا دین اسلام جو کچھ ہمیں سکھا رہا تھا وہ ہم نہیں حاصل کر سکے۔ ہم ابھی بھی اسی ویشیس سرکل میں گھوم رہے ہیں کہ اگر مائیوں ہوگا تو پھر ہمیں اس رنگ کیے اور اس تقریب میں ہمیں اس طرح سے بن کر دکھانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو اور سادگی ہو۔ یہ مشکات شریف میں حدیث ہے۔ اسراف کے لیے قرآن میں جو آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اور اتنے سخت الفاظ قرآن میں کسی حوالے سے نہیں آئے، تو یہ بھی ایک ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کا سامان ہے۔ بات یہیں پہ نہیں رک جاتی، پھر اب تو برائیڈل شاورز بھی شروع ہو گئے۔ برائیڈل شاورز میں جو آنٹیز ہیں، لڑکیاں تو خیر ہیں ہی ہیں، کہ جو آنٹیز ہیں وہ بھی سب ویسٹرن ڈریسنگ کرتی ہیں، اور وہ لانگ ڈریسز پہنتی ہیں اور اس قسم کی چیزیں پہنتی ہیں، اور لڑکیاں سکرٹس پہن رہی ہوتی ہیں، اور وہ خوش ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم ایک ماڈرن کلچر کا حصہ ہیں اور ہم بڑے ہی کول ہیں۔ تو کیا اچھا یہ رول ماڈل پیش کیا جا رہا ہے۔ برائیڈل شاورز ہو گئے، اس کے بعد مزید چیزیں بیچ بیچ میں چلتی رہتی ہیں، تحفے تحائف دینا لینا، اور یہ سب جس کی کوئی لمٹس ہی نہیں ہوتی۔ ایسے میں چند لمحے کو ذرا رک جائیے اور یہ سوچئے کہ وہ لوگ جن کے کچن مشکل سے چل رہے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، وہ لوگ جن کے گھر میں کوئی بیمار ہے، یا وہ لوگ جن کی بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی، تو ان کے دلوں پر کون سی بجلیاں گرتی ہوں گی۔
اس کے بعد اب تو چونکہ ایونٹس کو بڑھانا ہوتا ہے، نمبر آف ایونٹس کو بڑھانا ہے، سیلیبریشنز بڑھانی ہے، تو نکاح کا ایک الگ سے فنکشن رکھ دیا جاتا ہے اور بڑے ہی فخر سے کہا جاتا ہے کہ ہم تو ایونٹ منٹوں میں بنا لیتے ہیں، ہم تو سیلیبریٹ منٹوں میں کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آرڈر کرنا ہے کیٹرنگ والے کو، اس نے لگا کر سارا کچھ سیٹ اپ لگا دینا ہے، اور گھر والوں نے تھیم پسند کرنی ہے یا جو بھی شخص رسپانسبل ہے، تو جناب ایک ٹاپ موسٹ ایلیٹ برانڈ کا ڈیزائنر ملینز میں جس کا جوڑا بنتا ہے، وہ پہن کے دولہا و دلہن سامنے آ جاتے ہیں اور ایک فنکشن کا اضافہ اور ہو جاتا ہے۔ ارے میں یہ کہتی ہوں بہنوں اور بھائیوں، اگر تمہیں نکاح کرنا ہی تھا تو رخصت کرا کے گھر لے جاؤ، لیکن کہاں سے سکون ملے گا، تسلی کہاں سے ہوگی، صبر کہاں سے آئے گا، کیونکہ ابھی تو ایونٹس کی ایک لائن اور باقی ہے۔ پھر بیچ بیچ میں گاہے بگاہے ایک اور رگ پھڑکتی ہے، اور مہندی کا فنکشن جو ہے وہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مہندی کو بھی الگ کر دیتے ہیں، یا بعض دفعہ یہ بھی رواج بن گیا ہے کہ مہندی اور نکاح کو بھی جوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ہمیں اس کے پیٹرنز سوسائٹی میں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد رخصتی کا فنکشن آ جاتا ہے، کیونکہ نکاح تو پہلے کر کے ایک ایونٹ کی جو ہے نا وہ پیاس بجھا چکے تھے، ایک نیا برانڈڈ جوڑا بھی اور پہن لیا، ایک نیا میچنگ گولڈ کا ڈائمنڈز کا سیٹ بھی اور آ گیا، اور تمام لوازمات، اور 3.5 لاکھ کا یا 1.5 لاکھ کا جا کے میک اپ بھی کرا لیا 4 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے، سکون ہو گیا۔ پھر رخصتی کے اندر پھر ایک اور نیا جوڑا۔ یہ سارے جوڑے جس کلاس کی میں بات کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اور زیادہ برکت دے، یہ میں دل سے کہہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق میں اور زیادہ برکت دے۔ تو جناب یہ جوڑے کم از کم 2 to 3 ملینز یا بیونڈ بھی جاتے ہیں، بعض دفعہ 6 to 7 بلین پہ بھی جاتے ہیں، اور بعض دفعہ کروڑ کے بھی ہوتے ہیں۔ ایک کروڑ پتی خاتون بھی کہیں نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ایک کروڑ پتی مرد بھی کہیں نظر آ رہا ہوتا ہے، جس کی گھڑی سے لے کر، سر سے لے کر، کلائیوں سے لے کر اور پاؤں تک وہ برینڈز میں تربتر ہوتا ہے یا ہوتی ہے۔ رخصتی کے وقت ہمیں ایک اور تصویر نظر آتی ہے، اور شکر ہے کہ چلے اب رخصت ہو کے دلہن اپنے گھر کو سدھارتی ہے۔ پھر آ گیا ہمارا ولیمے کا فنکشن۔ ولیمے کے فنکشن میں بھی یہی سب کچھ، ایک پریڈ ہوتی ہے، ایک دل کو تسلی ہوتی ہے، خوبصورتی کا اور کام و دہن کا، رنگ کا ایک بازار ہوتا ہے، اور خوشیاں ہوتی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ سکون سے ہوتے ہیں کہ ہم اچھے نظر آ رہے ہیں، اور ہم ایک سے ایک اپنے اینگل اور اپنے ایکشن سے اپنی خوبصورت جو ہے وہ پکچرز بنوائیں اور فیس بک پہ اور ڈفرینٹ ویریس میڈیا پہ اپلوڈ کریں، یا پھر آپس میں کم از کم شیئر ہی کریں۔ میوزیکل نائٹس کا جہاں تک تعلق ہے، وہ اکثر میں نے یہ دیکھا کہ مہندی کی راتوں میں بھی ہو رہی ہیں، اور بعض دفعہ صرف اگر نکاح کا فنکشن ہے تو اس میں بھی ہو رہے ہیں، کنسرٹس بھی ہو رہے ہیں، قوالی نائٹ کے نام سے بھی چیزیں ہو رہی ہیں، اور بعض دفعہ ولیمے کی نائٹ پہ بھی میوزیکل فنکشنز ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رزق حلال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال رزق سے نوازا ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ آ کر ہم بیک لیس کپڑے بھی پہن رہے ہیں، ہم کلرڈ لینسز، ایکسٹینشنز، آرٹیفیشل نیلز، اور اس آرٹیفیشل بیوٹی کے میں تو کہوں گی ایک اپنا میٹاورس بنا کر چند گھنٹوں کے لیے خوش ہو گئے کہ ہمارا فنکشن کامیاب ہو گیا، اینڈ ناؤ لوکنگ فارورڈ ٹو another ایونٹ۔ سو بٹ دا تھنگ از، میرا آخری میسج یہی ہوگا کہ شادی کا مطلب ہے خوشی۔
خوشی ضرور منائیے لیکن ان ضابطوں میں رہ کر جو کہ اللہ اور ان کے رسول نے وضع کیے. اسراف سے بچیے اور صرف اپنی ضمیر کے بنیاد پہ چلیے کہ آپ کا رہن سہن، آپ کا لباس، آپ کی باڈی لینگویج کیا مثال معاشرے کو پیش کر رہے ہیں.